یقیناً اس تسبیح کی تعلیم جو رسول اللہ نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو اور امیر المومنین کو دی، اس کی وجہ سے اتنی ساری برکتیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں آ گئی کہ جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ واقعہ امیر المومنین علیہ السلام سے ملتا ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا گھر کے کاموں میں مشغول رہتی تھی تو اتنا زیادہ مشقت اٹھانا پڑتا تھا ان کو کہ مثال کے طور پہ جب مشق کو بھرتی تھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا تو وہ مشق اتنی بھاری تھی کہ ان کا ہاتھ جو ہے وہ زخمی ہو جاتا تھا اس مشق کو اٹھانے کی وجہ سے، یا جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا چکی چلاتی تھی تو وہ چکی کے چلانے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں سے خون جاری ہو جاتا تھا اکثر و بیشتر، یا جناب زہرا سلام اللہ علیہ مثال کے طور پہ جب گھر کی صاف صفائی میں مشغول رہتی تھی تو وہ گرد و غبار کا اثر ان کے کپڑوں پہ ہوتا تھا، یا جب چولہے کو جو ہے وہ جلاتی تھی، یعنی اس زمانے میں ایسا ہمارے پاس جیسا آج گیس سسٹم ہے ویسا تو نہیں تھا، تو اس زمانے میں جو ہے وہ پھونک مار کے جو ہے وہ آگ کو جو ہے وہ جلانا پڑتا تھا اور اس میں سے جو دھواں آتا تھا تو وہ دھوئیں کی وجہ سے ان کے لباس پہ اس کا اثر ہو جاتا تھا۔ امیر المومنین سے یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی جو ہے وہ حالت دیکھی نہیں گئی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جو ہے وہ جناب زہرا سے ایک مشورہ کیا، ایک سجیشن جو ہے وہ امیر المومنین نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو پیش کیا کہ کیوں آپ اپنے بابا کی خدمت میں جا کر کوئی خادمہ کی درخواست نہیں کرتی۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ امیر المومنین کی فرمائش پر جو ہے وہ گھر سے نکلی اور مسجد کی طرف گئی۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اصحاب کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے۔ حدیث کے جملے اس طرح سے فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ خُدَّاسًا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ مسجد کی طرف گئی اور انہوں نے دیکھا کہ جو ہے وہ رسول اللہ گفتگو کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ فَاسْتَحَتْ، شہزادی نے جو ہے وہ حیا محسوس کی کہ ان لوگوں کے سامنے جو ہے وہ رسول اللہ کے سامنے یہ خدمت یا یہ درخواست پیش کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے دن جو ہے وہ شہزادی کے گھر پہ آئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ شہزادی مسجد میں آئی ہے اور بغیر گفتگو کیے چلی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جناب زہرا سے کہ کل مسجد میں آنے کا سبب کیا تھا بیٹا؟ تو شہزادی جو ہے وہ اس سے پہلے کہ شہزادی بیان کرتے امیر المومنین علیہ السلام نے کہا، پورا ماجرا بیان کیا کہ کس طرح سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو مختلف جو ہے وہ مشقتیں اٹھانی پڑتی ہے یہ گھر کے کاموں کو انجام دینے کے لیے، اور امیر المومنین نے جو مشورہ پیش کیا تھا جس کو طلب کرنے کے لیے جناب زہرا رسول اللہ کی خدمت میں گئی تھی۔ اب یہ پورا ماجرا سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین اور جناب زہرا سے کہا، حدیث کے جملے قال صلی اللہ علیہ وآلہ افلا اعلمکما ما هو خیر لکما من الخادم، کیا میں تم دونوں کو ایسی چیز کی تعلیم نہ دوں کہ جو آپ کے لیے اس خادم سے بہتر ہوگی؟ اذا اخذتما منامکما، یعنی رسول اللہ نے فرمایا کہ جب بھی تم سونے کے لیے جاؤ تو سونے سے پہلے یہ تسبیح، یعنی جس کو ہم لوگ تسبیح جناب زہرا کے نام سے جانتے ہیں، یہ تسبیح کی تعلیم دی۔ اور یقیناً اس تسبیح کی تعلیم جو رسول اللہ نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو اور امیر المومنین کو دی، اس کی وجہ سے اتنی ساری برکتیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں آ گئی کہ جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔